آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی کہانی پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جو ظاہراً تو بالکل بچوں کی کہانی لگتی ہے، لیکن سچ پوچھیے تو اس کے اندر جذبات پر قابو پانے اور مثبت سوچ کی بے پناہ طاقت کا ایک نہایت گہرا پیغام چھپا ہے۔ تو آئیے جادوئی قلم اور شرارتی بادل نام کی اس خوبصورت کہانی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر لکھی ہوئی ہر ایک بات واقعی سچ ہو جائے؟ یہ دلچسپ سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہی وہ خیال ہے جس کے گرد ہماری آج کی یہ کہانی گھومتی ہے۔ یہ صرف ایک فینٹیسی نہیں ہے، بلکہ آگے جا کر یہ کرداروں کے لیے ایک بڑی آزمائش بننے والی ہے، جہاں ان کی نیت اور ان کی اصل سوچ کا امتحان ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسکول کا پہلا دن اور دیکھتے ہیں میجک سائنس ڈے کا آغاز۔ کہانی کا آغاز ایک روشن اور خوشگوار صبح سے ہوتا ہے، جہاں سب لوگ میجک سائنس ڈے کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ اس جادوئی سفر میں ہمارے پاس 4 اہم کردار ہیں جن سے ملنا ضروری ہے۔ ایک تو علی ہے، جو 8 سال کا بڑا ہی ذہین اور سمجھدار بچہ ہے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن مینا ہے، جس کی عمر 6 سال ہے۔ ان کے استاد ہیں استاد حامد، اور آخر میں اس کہانی کا سب سے دلچسپ کردار مسٹر بادل، جو کہ ایک شرارتی جادوئی بادل ہے۔ اب دیکھیے، کلاس کے اندر جوش و خروش اس وقت اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے جب استاد حماد اچانک ایک چمکتا ہوا جادوئی قلم نکالتے ہیں۔ اس قلم سے نکلنے والی روشنی اور چمک نے پوری کلاس کو حیران کر دیا ہے۔ ہر کوئی دم بخود ہے۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان بچوں کے سوچنے کا انداز بدلنا تھا۔ اور یہی استاد حماد ایک اہم شرط رکھتے ہیں۔ وہ سب کو بتاتے ہیں کہ یہ نارمل قلم نہیں ہے، جو بھی لکھو سچ ہوگا، لیکن صرف اچھے کاموں کے لیے۔ یہ جملہ اس جادوئی قلم کی اخلاقی حدود کو بہت واضح کرتا ہے۔ یعنی قلم کے پاس طاقت تو ہے، لیکن یہ جادو تبھی چلے گا جب نیت سچ میں اچھی ہوگی۔ کہانی تھوڑا آگے بڑھتی ہے جادوئی قلم کی چوری کی طرف، اور یہیں سے شرارت شروع ہوتی ہے۔ خیر، علی کی معصوم خواہش تو یہی تھی کہ وہ اس قلم سے کچھ حیرت انگیز بنائیں، لیکن ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسکول کی کھڑکی سے ایک کالا، ڈراونا اور شرارتی سا بادل اندر گھس آتا ہے۔ جی ہاں، یہی ہے مسٹر بادل۔ چہرے پر ایک عجیب سی شرارتی ہنسی ہے، اور اس کے اچانک اس طرح آنے سے پوری کلاس میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ماحول جو پہلے خوشگوار تھا، وہاں ایک دم تناؤ اور ڈر آ جاتا ہے۔ اور پھر مسٹر بادل زور سے ہنستے ہوئے چلاتا ہے، ہا، اب یہ قلم میرا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس قلم کو چھین لیتا ہے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ بچے اس اچانک حملے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لمحہ ہے جہاں شانت اور پرسکون کہانی میں ایک زبردست ایکشن اور سسپنس شامل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جادوئی دنیا کا سفر کی طرف، جہاں ایک نئے پورٹل میں داخلہ ہوتا ہے۔ علی اور مینا بنا سوچے سمجھے قلم واپس لینے اس بادل کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اچانک ایک جادوئی پورٹل کے ذریعے ایسی دنیا میں جا گرتے ہیں جو بالکل ہی الگ اور حیرت انگیز ہے۔ مطلب وہاں درخت زمین پر اگنے کی بجائے ہوا میں اڑ رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہونے کے بجائے چل پھر رہے ہیں، اور آسمان تو لگاتار اپنے رنگ بدل رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بے حد رنگین اور عجیب سی دنیا ہے جہاں دونوں بچے پھنس گئے ہیں۔ اور یہاں دیکھتے ہیں بادل کی شرارت اور آفت، اور اس خیالی دنیا میں مچنے والی تباہی۔ اب ظاہر ہے جادوئی قلم غلط ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، اور یہ کہانی بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ جب طاقت بغیر سوچے سمجھے استعمال ہو تو کیسا نتیجہ نکلتا ہے۔ مسٹر بادل مزے میں آ کر لکھتا ہے، سب کچھ الٹا سیدھا ہو جائے، اور فوراً ہی راستے الٹ جاتے ہیں، کتابیں ہوا میں اڑنے لگتی ہیں، اور درخت عجیب انداز میں ناچنے لگتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کا کیوس پھیل جاتا ہے۔ ایسی تباہی اور ہلچل کو دیکھ کر ذہن میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ مینا پوری طرح پریشان ہے۔ ایک طرف جادوئی آفت مچی ہوئی ہے اور دوسری طرف 2 چھوٹے بچے۔ لیکن سچ پوچھئے تو یہی وہ لمحہ ہے جو علی کی سمجھداری کو سامنے لانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اب باری ہے سمجھداری کا اصلی جادو اور سکون کی طاقت کو سمجھنے کی۔ اس پورے افراتفری والے ماحول میں علی بالکل پرسکون رہتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس قلم کو غصے یا ڈر سے نہیں، بلکہ صرف اچھائی سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں علی کے پاس 2 راستے تھے، ڈر کر لڑنا،
رونا یا چلانا، اور دوسرا راستہ تھا سمجھداری اور امن کا۔ یہ ایک 8 سال کے بچے کی کمال کی پختگی ہے کہ وہ بدلے اور غصے کے بجائے مثبت توانائی کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ علی فوراً اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور نہایت اطمینان سے کہتا ہے، کاش سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے اور امن آ جائے۔ اور دیکھیے اس کے اس پرسکون عمل سے ہوتا کیا ہے؟ جادوئی قلم اس کی مثبت سوچ پر اثر دکھاتا ہے اور دوبارہ چمکنے لگتا ہے، جبکہ وہ شرارتی بادل اسی وقت اپنی طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں کہانی میں ایک بہت ہی جذباتی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ مسٹر بادل سب کچھ چھوڑ کر حیرت سے رک جاتا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ اتنے بڑے خوف سے ڈر کیوں نہیں رہا۔ وہ حیرانی سے علی سے پوچھتا ہے کہ تم گھبرائے کیوں نہیں؟ ایک خطرناک جادوئی بادل کی آفت ایک بچے کی خاموش ہمت کے سامنے بالکل تھتھر جاتی ہے۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ علی اسے وہاں ایک ایسا جواب دیتا ہے جو اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ڈر سے کچھ سالو نہیں ہوتا، سمجھداری سے ہوتا ہے۔ بس یہی ایک جملہ تھا جس نے اس ڈراونے کالے بادل کو اندر سے پوری طرح پگھلا دیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس دلا دیا۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں اچھائی اور پازیٹیو سوچ والے اس خوشگوار انجام پر۔ علی کو جادوئی قلم واپس مل جاتا ہے اور اس کی اچھی سوچ دنیا کو دوبارہ سیٹ کر دیتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ فوراً آسمان بالکل صاف ہو جاتا ہے، دنیا اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتی ہے، اڑتے ہوئے درخت سیدھے زمین پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے دلچسپ تبدیلی آئی وہ خود مسٹر بادل میں تھی۔ وہ کالا شرارتی بادل اب ایک پیارا سا دوستی کرنے والا سفید بادل بن چکا ہے۔ اور پھر وہ سفید بادل نہایت نرمی سے سوچتا ہے، شاید مجھے بھی اچھا بن جانا چاہیے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ جب ہم حالات کا سامنا اطمینان اور سمجھداری سے کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں بلکہ ہم آس پاس کے مخالفین میں بھی اچھائی جگا دیتے ہیں۔ اچھائی کسی وائرس کی طرح ہوتی ہے جو خود بخود پھیلنے لگتی ہے۔ تو اس پوری کہانی سے آخر ہمیں سبق کیا ملا؟ اصل جادو کیا ہے؟ اصل جادو کوئی جسمانی طاقت، سپر نیچرل پاور یا چیزوں کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل جادو ہماری اچھی سوچ ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور مشکل ترین وقت میں بھی مثبت اور شانت رہنا ہی کسی انسان کی اصل طاقت ہے۔ اس تجزیے کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ایک اہم سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اچھی سوچ کا یہ جادو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آئندہ کوئی مشکل وقت آئے یا آفت پیش آئے تو کیا ہم علی کی طرح غصے کے بجائے سمجھداری اور اطمینان کا راستہ چن سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس گفتگو کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔